ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو شروع کیا جا رہا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ بنا کر مدینہ کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے تھے، اور مدینہ میں رہ کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام کا کام بہت زیادہ منہمک ہو کر اور بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ کیا تھا، تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور بھی مختلف افراد، مختلف لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو بہرحال وہ بیعت اولیٰ جو تھی، پہلی بیعت، اس بیعت اولیٰ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے بہت سے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو بیعت ثانیہ کے لیے جب کچھ افراد جانے لگے تو اس قافلے میں تقریباً 72، بعض روایت میں آتا ہے کہ 72 مرد تھے، بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ تو اب یہ قافلہ جو ہے روانہ ہوا۔ اب روانہ ہونے کے وقت میں جو ہے بہت سے لوگ مدینہ کے ان کو چھوڑنے کے لیے بھی کچھ دور تک کے جو ہے آئے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں بھی کوئی مہمان آئے تو ہم مہمان کو رخصت کرنے لگے تو یہ نہیں کہ بھئی گھر میں ہاتھ ملا لیا اور جو ہے ان کو کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو تو چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر کے باہر تک جو ہے کچھ دور تک ان کو چھوڑنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کرے، تو اس سے مہمان بڑا خوش بھی رہتا ہے۔ ورنہ بعض مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسا میزبان ہے، اس نے تو ہاتھ ملا دیا، باہر چھوڑنے بھی نہیں آیا، تو اس کے دل شکنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال مدینہ کے جو افراد تھے وہ اس قافلے کو چھوڑنے کے لیے کچھ دور تک گئے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ جب تم جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں بھی لے آنا۔ اب یہ 72 افراد کا قافلہ اور 2 عورتوں کا قافلہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو یہ وقت کون سا تھا؟ یہ وقت جو ہے نا رات کا وقت تھا۔ اب پہنچتے پہنچتے جب مکہ میں پہنچا تو مکہ میں بھی جو ہے نا رات کے وقت میں پہنچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے تو رات کا وقت تھا۔ اب درمیان میں جو ہے راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑی الفت اور محبت بھی تھی اور ہمدردی بھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو دعوت اسلام دینے کے لیے جا رہے تھے تو اس طرز عمل کا اظہار بھی کیا کہ میں اس وجہ سے جو ہے فلاں فلاں جگہ جا رہا ہوں کہ وادی عقبہ میں جو ہے مدینہ سے قافلہ آنے والا ہے اور میں ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو گئے، حضرت عباس کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور کچھ دور تک کے جو ہے چلے گئے۔ اب چونکہ دستور قدیم کے مطابق حج کرنے کے لیے جب لوگ آتے تھے تو مدینہ سے جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جو مسلمان ہو کر حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی طریقے سے دستور قدیم کے مطابق یعنی پرانے دستور کے مطابق یعنی کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو غیر مسلم بھی تھے،
لیکن چونکہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے اور مسلمانوں کا اکرام بھی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کیا کرتے تھے، تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ افراد ایسی بھی تھے، جیسے آج بھی جو ہے نا بہت سے غیر مسلم حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھائی اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، اسلام کی عزت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے آج سے نہیں بلکہ پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور جو مسلمانوں سے واقف ہوتے ہیں، مسلمانوں کے رہن سہن سے، اٹھنے بیٹھنے سے، مسلمانوں کے اخلاق سے، تو وہ مسلمانوں کی عزت اور تعظیم ضرور کرتے ہیں، اسلام کی تعظیم اور عزت ضرور کرتے ہیں۔ تو اس قافلے میں جو ہے نا بہت سے ایسے لوگ بھی تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ میں پہنچ کر ان مسلمانوں سے ملاقات کی۔ اب مدینہ سے جو لوگ تشریف لائے تھے تو ان کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے بیان کرنا شروع کیا کہ مدینہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے خاندان والے کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم کو اس کی حفاظت اگر کرنی ہے تو پورے طریقے سے تم کو تیار ہونا پڑے گا۔ اگر تم عظیم الشان اور خون ریزی لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر یہی ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کا نام نہ لو، کیونکہ یہ جو قافلہ آیا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں حفاظت کے ساتھ میں ہے، پورے امن کے ساتھ میں ہے، اور اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو تم پورے مقابلے کے لیے تیار رہو، تم کو مکہ والوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلے میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی بات کہہ دی، اور حضرت عباس کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ عباس دیکھو، تم نے تو جو ہے نا اپنی بات ہم کو سنا دی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا اپنی باتوں کا اظہار کرے کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا اظہار شروع کیا اور دعوت اسلام ان کے سامنے دی۔ پھر اس میں جو ہے اس بیان میں حقوق العباد کو، یعنی بندوں کے حقوق کو، اور حقوق اللہ کو، اللہ کے حقوق کو بیان کرنا شروع کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی تقریر کے بعد میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے بھی ان کے سامنے سنائی۔ جیسا کہ جو ہے نا پچھلی مرتبہ ہر وقت میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تو قرآن کریم بھی پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کی جو ہے نا عجیب ایک تاثیر ہے کہ سننے والے کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور سنانے والے کے اوپر بھی جو ہے نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر میں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو، تمہارے ذمے جو ہے نا کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر تم مجھ کو لے کر جا رہے ہو تو تمہارے ذمے جو ہے نا ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مکمل حفاظت کرنا تمہارا کام ہوگا۔ تو حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتیں سننے کے بعد میں کہا کہ ہم تمام باتوں کے لیے تیار ہیں اور تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت ابو الہیثم ابن نہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے تھے، تو ابو الہیثم ابن نہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہ وعدہ تو کریں کہ جب آپ مدینہ میں ہمارے ساتھ میں جائیں گے تو جانے کے بعد میں آپ واپس نہیں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جب مدینہ جاؤں گا تو میں واپس جو ہے نا نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو الہیثم ابن نہان نے کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلے میں موجود تھے تو وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے جو ہے اپنی بات رکھی کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی اور ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بدلے میں تم کو یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے تم سے خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت تم کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ کی رضا تم کو نصیب ہوگی، اور تم کو جو ہے نا دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فوراً جو ہے لبیک کہا، اور اس کے بعد میں جو ہے یعنی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں، ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم پوری دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم مسلمان ہو گئے، اور اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے جائیں گے، تو لے جانے کے بعد بھی ان کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اسلام کی حفاظت، نبی کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت۔ اب ہمارے اوپر غیروں کی طرف سے الغار ہوگا، غیروں کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہوگا۔ جیسے آج بھی مسلمان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اسلام کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور بعض جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا، تاکہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ چاہے یہ بات، چاہے یہ واقعہ غیروں کو جو ہے اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، چاہے برا لگے، چاہے مشرکین کو برا لگے، چاہے اہل کفر کو برا لگے، تب بھی جو ہے نا دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا۔ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے 12 افراد کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایت دے کر اپنا نقیب، اپنا حواری جو ہے بنایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواری تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرما دیا کہ دیکھو اب تم کو اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب ان نقباء کے نام، ان حواریوں کے نام جو ہے نا یہ تھے: حضرت سعد بن زرارہ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو الہیثم ابن نہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ افراد تھے 12 جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، اور ان کو جو ہے نا دعوت اسلام کے متعلق جو ہے نا اسلام کی باتیں بھی سکھلائی کہ تم کو جو ہے اسلام کا کام کرنا ہے، مقرر کیا۔ اب مقرر کرنے کے بعد میں ان کے سامنے یہ کہا کہ دیکھو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اسی طریقے سے جو ہے تم میرے حواری ہو، اور میں تم کو تمہاری قوم کا تعلیم دینے کے لیے ذمہ دار بنا کر کے بھیج رہا ہوں کہ اب تمہیں اپنے قوم کے پاس میں جانا ہے اور جا کر کے جو ہے ان کو دین اسلام سکھانا ہے، اور ان کو جو ہے اسلام کے اعتبار سے ان کی تربیت کرنا ہے۔ تو جس وقت جو ہے نا عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھ کر کے یہ مشورہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو ابلیس جو ہے نا ایک اونچی گھاٹی پر سے جو ہے نا آواز لگایا ابلیس نے، اور یہ کہا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ تمہارے خلاف جو ہے نا مشورہ کر رہے ہیں۔ کس نے آواز لگائی ہے؟ ابلیس نے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ کے جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جو اس کی آواز کو سنا، لیکن سننے کے بعد میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اب جب صبح کا وقت ہوا تو صبح کے وقت میں جو ہے مشرکین مکہ وہاں پر آئے۔ اب رات کے وقت میں جو ہے نا یہ قافلہ جو ہے نا روانہ ہو چکا تھا، یہ جو قافلہ تھا وہ روانہ ہو چکا تھا، مدینہ کے لیے جو ہے روانہ ہو چکا تھا۔ اب ان میں جو ہے صرف جو ہے نا 2 افراد رہ چکے تھے۔ ایک کا نام جو ہے حضرت منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 افراد رہ چکے تھے۔ اب مکہ کے مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد میں ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے خلاف جو ہے نا یعنی عقبہ میں جو ہے گھاٹی میں بڑا مشورہ ہوا ہے۔ اب اس کو معلوم کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پر پہنچے عقبہ میں۔ اب جو مشرکین وہاں پر تھے ان سے جا کر کے تحقیق کی تو انہوں نے جو ہے نا صاف منع کر دیا، اور عبداللہ بن ابی بھی جو ہے یعنی مدینہ سے جو ہے آیا ہوا تھا،
یعنی مکہ کے اس مینا کے قریب میں جو گھاٹی تھی اس میں، تو وہ بھی وہاں پر تھا۔ تو مشرکین نے اس سے بھی پوچھا، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ دیکھو میرے علم میں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی مشورہ ہوتا یا کوئی میٹنگ ہوتی تو ضرور مجھ کو معلوم ہوتی۔ تو اب جو ہے مشرکین مکہ کو جو ہے نا پورا اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ ہمارے خلاف جو ہے نا کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ اب مشرکین مکہ جب واپس لوٹے تو لوٹنے کے بعد میں جو ہے پھر معتبر ذرائع کے ذریعے سے، یعنی معتبر خبر کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے جو ہے مدینہ سے آنے والا جو قافلہ تھا انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے میٹنگ کی تھی۔ تو بہرحال اب ان کو تلاش کرنے کے لیے واپس جو ہے مشرکین مکہ کے سردار جو ہے نا لوٹے، اور وہاں جا کر کے دیکھا تو جو ہے وہ قافلہ تو پہلے روانہ ہو چکا تھا، صرف جو ہے نا دو شخص پیچھے رہ چکے تھے، حضرت منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو حضرت سعد بن عبادہ۔ لیکن حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی طریقے سے وہاں سے جو ہے نکل گئے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ لگ گئے۔ کن کے ہاتھ لگ گئے؟ حضرت سعد بن عبادہ مشرکین مکہ کے ہاتھ لگ گئے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پکڑ کر کے باندھا، اور اسی طریقے سے وہاں سے مارتے جو ہے مکہ المکرمہ میں لائے، اور ان کو مکہ مکرمہ میں لا کر کے باندھ دیا اور خوب پٹنا شروع کیا، خوب مارنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کر خوب مارنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سامنے سے آ رہا ہے، جس کا رنگ جو ہے سرخ ہے اور جس کا رنگ جو ہے نا گورا ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص آ کر کے مجھ کو بچائے۔ جب وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور قریب آ کر کے زور سے مجھ کو ایک تماچا مارا، اب میں نے جو ہے یہ جان لیا کہ میرا یہاں پر کوئی ہمدرد موجود نہیں ہے، میرا کوئی یہاں پر ہمدرد موجود نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں جو ہے نا ایک دوسرا شخص جو ہے قریب آیا، اب اس نے کہا کہ قریش کے کسی شخص سے تیرے تعلقات ہیں کیا؟ تو ان کو پہچانتا ہے کیا؟ تو اس کو پہچانتا ہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جبیر ابن مطعم اور حارث بن امیہ کو میں جانتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ جو ہے قافلہ لے کر کے مدینہ میں آتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات جو ہے میرے یہاں پر ٹھہرتے ہیں، میں ان کا ضامن بنتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو ان کا واسطہ دے کر کے اور تو ان کی سفارش، ان کے ذریعے سے سفارش کیوں نہیں کرواتا؟ تو بہرحال وہ شخص یہ کہہ کر خود ہی جو ہے جبیر ابن مطعم کے پاس میں گیا اور حارث بن امیہ کے پاس میں گیا، اور جا کر کے کہا کہ تم سعد بن عبادہ کو پہچانتے ہو جو مدینہ کا رہنے والا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم بالکل پہچانتے ہیں کہ ہم مدینہ میں جاتے ہیں اور ہماری تجارت ہے اور اسی کے ہم ٹھہرتے ہیں اور وہ ہمارا ضامن ہوتا ہے، ہم اس کی ضمانت میں رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا معاملہ ہے کہ سعد بن عبادہ کو جو ہے نا بہت پیٹا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جبیر ابن مطعم اور حارث بن امیہ دونوں گئے اور جا کر کے جو ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ کو چھڑایا تو میں چھوٹتے ہی جو ہے مدینہ یعنی یثرب کی طرف جو ہے نا روانہ ہو گیا، میں وہاں پر جو ہے نا ذرہ برابر بھی جو ہے ٹھہرا نہیں۔ اس جگہ جو ہے نا یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ تھی، اس سے بہت پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ ایسی جگہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہوں جہاں پر کھجوروں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھے تو اٹھنے کے بعد میں آپ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ کھجور کی پیداوار یمامہ میں بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یمامہ کی طرف مجھ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھجوروں کی پیداوار مدینہ میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہجرت کا حکم ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ بیعت عقبہ ثانیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی اور 12 لوگوں کو اپنا یعنی جانشی جو ہے مقرر کر لیا، خلیفہ مقرر کر لیا، تو خلیفہ مقرر کرنے کے بعد میں اب مکہ والوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم کرنا جو ہے نا شروع کر دیے، بہت زیادہ مظالم، بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے، حد سے زیادہ۔ اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا جو ہے نا بہت دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا، اب کرے تو کیا کرے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا اور عام حکم دے دیا
کہ جاؤ مدینہ کی طرف ہجرت کرو. پہلی ہجرت تو وہ ہوئی تھی کون سی؟ حبشہ کی طرف. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت عام کا حکم دے دیا، تو اب لوگوں نے جو ہے نا جانا شروع کر دیا. جاتے رہے تمام مسلمان یعنی مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. بہرحال بہت سے مسلمان جا چکے تھے. اب کچھ کمزور مسلمان جن کے اندر ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ جو ہے مکہ میں رہ گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ کا حکم جو ہے نہیں ملا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر مکہ میں موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا صاحبزادیاں بھی جو ہے وہاں پر موجود تھیں، اور اسی طریقے سے ان کی اولاد بھی جو ہے وہاں پر موجود تھی، اور بعض کمزور درجے کے مسلمان بھی وہاں پر یعنی موجود تھے. اب مسلمان جو ہے جانے لگے. اب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے نا مدینہ میں جا کر کے سکون کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ میں رہیں گے، اب وہاں پر ان کو سکون ملے گا. تو بہرحال اب انہوں نے جو ہے نا جانے والوں کے ساتھ میں بھی جو ہے نا زیادتیاں کرنا شروع کر دی. اب اس کا پتہ اس چیز سے چلتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مجھ کو اونٹ پر بٹھایا، اور میرے گود میں جو ہے نا میرے چھوٹے بچے کو جو ہے نا دے دیا. میرا چھوٹا بچہ جو ہے سلمہ تھا. ام سلمہ کے شوہر کا نام ابو سلمہ اور بچے کا نام سلمہ. تو بہرحال قبیلہ مغیرہ والوں کو معلوم ہوا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان تھا، قبیلہ تھا. اب وہ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم ہجرت نہیں کر سکتی ہو. بہرحال انہوں نے ام سلمہ کو اپنے پاس میں لے لیا. اب اس کے بعد میں جو ہے نا ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے، قبیلہ بنو اسد والے. اب وہ آ کر کے کہنے لگے کہ تم بچے کو جو ہے نا اپنے ساتھ میں لے جا نہیں سکتے، بچے کو ہمارے حوالے کر دو. اب بچہ بھی ان کا چھوٹ گیا اور بیوی بھی ان کی چھوٹ گئی. اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے جو ہے نا مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے. بہرحال حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت فرمائی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی مال تھا اور جو بھی جائیداد تھی، آپ کا جو مکان تھا، جو بھی کاروبار سے آپ کی چیزیں تعلق رکھتی تھی آپ کے ساتھ میں، سب کو جو ہے مکہ والوں نے چھین لیا. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی. آپ مدینہ میں پہنچے، لیکن ابو جہل جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل کر کے مدینہ تک پہنچا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے مکہ المکرمہ میں لایا، اور مکہ مکرمہ میں لانے کے بعد میں آپ کو ایک جگہ پر قید کرا دیا. تو یہ صحابہ کرام نے جو ہے نا بڑی مشقت کے بعد میں اور بڑی تکلیفوں کے بعد میں ہجرت کی، اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ میں جو ہے نا دین کو پھیلایا. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، اور آئندہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ہونے والا تھا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہوا تھا، اور آپ کے بارے میں جو دارالندوہ میں بیٹھ کر کے مشرکین مکہ کے جو 12-13 افراد نے میٹنگ کی تھی، انشاءاللہ اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.